دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع پہلی ویڈیو سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور سبق آموز ہونے والی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی کسی گلی میں سے گزر رہی تھی تو وہاں انہوں نے شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو نوکروں چاکروں کے ساتھ گزرتی ہوئی دیکھا۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس لونڈی سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں تمہارا آقا بھیجے گا؟ اس لونڈی نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں تمہارا آقا مجھے بھیجے گا؟ لونڈی کافی حیران ہو گئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ اگر میرا آقا مجھے بیچنا چاہے تو کیا تم جیسا بندہ مجھے خرید سکتا ہے؟ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہتر کو خرید کر سکتا ہوں۔ لونڈی وہاں پر ہنسنے لگی اور پھر اپنی نوکروں سے کہا کہ اس بڈھے کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ پھر یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں پر آ کر لونڈی نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے راستے میں ایک بڈھا ملا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا آقا تجھے بھیجے گا؟ تو میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ اس کے آقا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو یہ بھی ہنسنے لگا۔ آقا نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں اور وہ باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ آقا نے نوکروں سے کہا کہ اس کو اندر لے کر آؤ۔ نوکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اندر آئے تو اس لونڈی کے آقا کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دہشت بیٹھ گئی۔ آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حاجت ہے؟ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم اس لونڈی کو مجھے بیچو گے؟ آقا نے کہا کہ تم مجھے اس کی کیا قیمت دو گے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 گٹھیا جن کو کیڑا لگا ہوا ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی قیمت 2 گٹھیا کیوں لگائی ہے؟ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں عیب ہے، اس لیے میں نے اس کی قیمت 2 گٹھیا لگائی ہے۔ آقا نے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا عیب ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کی جسم سے بدبو آئے گی، یہ دانتوں پر مسواک نہ کرے تو اس کے دانتوں میں سے بو آئے گی، اور یہ تیل اور کنگھی نہ کری تو اس کی جسم کے اندر جوئی پیدا ہو جائے گی، اگر یہ کچھ عرصے تک زندہ رہتی ہے تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا حسن کھو دے گی، اور یہ حیض والی اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تم سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے کرتی ہے، اور یہ تم کو طبی مجبوری کی بنا پر چاہتی ہے۔ یہ تمہارے لیے اپنی وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کی محبت سچی ہے۔ اگر یہ تمہارے بعد کسی اور بندے کے ساتھ چلی جائے گی تو یہ اس کو بھی تمہاری طرح سمجھے گی، اس لیے اس کی قیمت 2 گٹھیا ہے۔ میں اس کی قیمت سے بھی کم ایک ایسے بندے کو خرید سکتا ہوں جو تمہارے بندے سے کم قیمت پر مل سکتی ہے، جو کہ خصوصی طور پر عمدہ قسم کے کاپور سے بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ اپنا لب مبارک نمک کے اندر ملا دے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے گا، اگر وہ اپنی آواز دے کر کسی مرد کو پکارے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا، اگر وہ اپنی ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر سورج
سورج کو اشارہ کرے تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مدھوم پڑ جائے گی۔ اگر یہ رات کو ظاہر ہو جائے گی تو اس کی روشنی پتلی ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنے پوشاک زیور سے اپاک کا سامنا کرے تو وہ بھی اس کی وجہ سے آراستہ نظر آئے گا۔ اس نے مشک اور زعفران کی باغیچیوں سے جنم لیا ہے اور اس نے جنت کا پانی پیا ہے جو کہ آپ سے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گی اور اس کی محبت کسی اور کے لیے نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے عورت بہتر ہے یا تمہاری لونڈی بہتر ہے؟ آقا نے جواب دیا کہ جس کی تم نے کافی تعریف کی ہے، بلا شک یہ کافی زیادہ بڑی قیمت کی حقدار ہے۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے اور اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ تو پھر آقا نے پوچھا کہ اللہ ہم پر رحم کرے، آپ ہمیں اس عورت کی قیمت بتا دے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا آسان ہے، تم رات کو اپنا ایک وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال کر عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ اور اس وقت کے اندر اپنے رب کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے کھانے میں سے غریبوں کو بھی یاد کر لیا کرو تاکہ غریبوں کی بھی ضرورت پوری ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے اوپر مقدم رکھو۔ راستے میں روڑے یا گندگی کو صاف کر دیا کرو تاکہ راستہ صاف رہے، اور دنیا سے رابطے اور واسطے توڑ دو اور اپنا وسیلہ صرف اللہ کے ذات کو بنا لو اور اسی سے ہی امید رکھو۔ اس دنیا میں تم عزت کے ساتھ رہو گی اور قیامت والے دن بھی عزت کے ساتھ اٹھو گی اور جنت کے اندر دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور وہاں پر آپ کو یہ عورت جس کی خاصیت میں نے بتائی ہے حور کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ پھر آقا نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم نے سنا جو اس شیخ صاحب نے فرمایا ہے، کیا لگتا ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو لونڈی نے کہا کہ بالکل سچ ہے۔ تو ان کے آقا نے لونڈی سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج سے تم پلا جو میرے جائیدادیں ہے وہی میں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ اور وہاں پر جتنی بھی نوکر چاکر ٹھہری ہوئی تھی، آقا نے ان سب بھی کہا کہ تم بھی میرے طرف سے آزاد ہو، اور جتنی بھی جائیدادیں ہیں میں نے تمہارے نام بھی کر دی ہے۔ اب اس گھر کے علاوہ باقی میرا جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اللہ کے راہ میں صدقے کی طور پر دے دیا ہے۔ اس کے سامنے ایک پردہ نما کپڑا لٹکا ہوا تھا جو کہ کافی موٹا تھا۔ اس نے اسی کپڑے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر اپنی جسم پر لپیٹ لیا۔ وہاں پر جو لونڈی ٹھہری ہوئی تھی اس نے کہا کہ آقا میری بھی تمہارے بغیر زندگی نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ پھر اس نے بھی موٹا کپڑا اتارا اور اس کو اپنی جسم پر لپیٹ لیا، یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ چل پڑی۔ پھر وہاں پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان سب کو الوداع کہا اور اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔ لونڈی اور اس کے آقا کافی عرصے تک اکٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ آقا نے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اور اسی بابرکت اولیاء کرام کی وجہ سے اللہ کے راہ کا راستہ ملا، اور اس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پروردگار کے راہ کو چینا اور اسی حالت میں موت کے گلے لگا لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا پانی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے، جبکہ یہ گھر اور یہ جگہ اور یہ دنیا کبھی
کبھی ہمیشہ نہیں رہنے والی، فقط یہ صرف اور صرف دنیا کی لذت ہی ہے، جب کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے اندر ڈالے گئے ہو۔ اگر آپ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہو تو ناکامی آپ کا مقدر ہوگی، اگر آپ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہو تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت آپ دونوں سنوار جائے گی، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی جلد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور وہی ہمارا رب ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ بلا شک وہ بہت ہی بڑا بزرگی والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔